بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں 2 منٹ بات کرنا یا اس کو سننا آپ کی کئی سال کی زندگی سے، آپ کے کئی سال کے ٹائم سے بہتر ہے۔ آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس لیے وہ ہماری ذاتی زندگی سے بہت افضل ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو کیا انعام دیا، اور پھر ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پورا نام عمر اور لقب فاروق تھا، کیونکہ آپ کے باپ کا نام خطاب تھا، اس لیے آپ کو عمر بن خطاب کہتے تھے۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے، وہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا کہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، وہ بہت اہم ہے کہ کیسے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو حضرت عمر یا ابو جہل سے اسلام کو عزت دے۔ اس دعا کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا بہت بڑا دوست بن گیا۔ اب ابو جہل کی قسمت میں چونکہ اللہ پاک نے ہدایت نہیں دی، اسلام نہیں تھا، تو وہ اس سے محروم رہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک روز مکہ کے سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ اب اس کام کے لیے حضرت عمر تیار ہوئے اور وہ اپنی تلوار لے کے چل دیے۔ اب وہ راستے سے جا رہے تھے کہ ایک آدمی ان کو ملتا ہے کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کہ پہلے آپ اپنے گھر کا حال تو جان لو۔ تو وہ وہیں سے واپس ہوتے ہیں اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے دروازے سے، تو وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کو بہت مارتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے وہ یہ تھا، وہ ان کو بولتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنا مارا اور اس کے بعد بھی آپ اتنے اٹل ہیں اس چیز پہ، ایسا کیا ہے اس کے اندر کہ اسلام کے اندر جو داخل ہوتا ہے وہ اتنا اٹل ہو جاتا ہے؟ تو مجھے بھی بتاؤ یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے تھے۔ تو ان کی جو بہن تھی انہوں نے منع کر دیا کہ اس کے لیے پاک صاف ہونا پڑتا پہلے، اس کے بعد وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شوق ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، تو وہ ملنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اسلام کے اندر پوری طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں، ہر جنگ میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد ٹائم آتا ہے دور خلافت کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت ملتی ہے تو ان کے ٹائم میں انہوں نے کیسا نظام بنا کر دکھایا، کہ کیسے پرفیکٹ طریقے سے اس نظام کو چلا کر دکھایا، کہ ان کے ٹائم پہ الگ الگ محکمے بنائے گئے جس میں عدالتیں، خزانہ، پولیس اور فوج، ان سب کے الگ الگ محکمے بنائے گئے تھے۔ جو فوج کا محکمہ تھا کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 4 چیزوں کی سخت تلقین کی گئی تھی، یہ ہدایت دی گئی تھی۔ وہ 4 چیزیں یہ تھی کہ ایک تو تیرنا آنا چاہیے، گھوڑے دوڑانا آنا چاہیے، تیر لگانا آنا چاہیے، اور آپ کو ننگے پاؤں چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات تھی، وہ یہ تھی کہ نرم کپڑے نہیں پہننے ہیں۔ یہ 4 چیزیں تھی جن کی ہدایت دی جاتی تھی۔ اگر دیکھا جائے کہ ایک وہ وقت تھا جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، اور پھر وہ ٹائم بھی آیا، اندر داخل ہوئے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو کیا عزت بخشی کہ آپ خلیفہ بن گئے۔ سب سے بڑی بات جو ان کے ٹائم پہ کہ جو ادر ریلیجنز کے لوگ تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، آپ نے غیر مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ آج بھی اور اس ٹائم بھی ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتی ہے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غیر مسلمانوں کا بہت خیال رکھا گیا، ان کے جان، مال اور مہذب کی پوری حفاظت کی گئی، ان کو پوری چھوٹ تھی کہ وہ کسی بھی مہذب کو فالو کر سکتے ہیں، یا جو ان کا مہذب ہے اس کو وہ فالو کر سکتے ہیں، ان پہ کوئی زور و زبردستی نہیں تھی۔ وہ اپنے مہذب میں اپنے رسم رواج اپنے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے، اور جب بھی کوئی مشورہ لیا جاتا تھا کسی بات کے لیے، غیر مسلمانوں کی رائے کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ ہمیشہ ایسا کام جس کا تعلق ان کے مہذب کے ساتھ ہو تو ان میں سے ہی کچھ آدمی کو چنا جاتا تھا جو وہ کام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے تھوڑے ٹائم میں بہت ساری آبادیاں اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ پھر آتا ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعیب، ان کے ایک پارسی غلام فیروز تھے، جو کہ آپ کے سامنے اپنے مالک کی باہری محصول ادا کرنے کی شکایت لے کر آئے۔ جب شکایت غلط نکلی تو وہ ناراض ہو گیا۔ تو ایک روز صبح کے ٹائم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس آدمی نے خنجر سے وار کیا، تو آپ گر گئے اور اسی حالت میں اللہ پاک سے جا ملے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کیسے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، پھر کیسے انہوں نے اتنی بڑی حکومت سنبھالی، خلیفہ بنے، اور کیسے ایک نظام سیٹ کر کے دکھایا، ایک ایگزامپل سیٹ کر کے گئے، اور کتنی سادگی اختیار کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر جس گلی سے گزرتے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ ان لوگوں کو اتنے انعام و اکرام سے نوازا گیا، وہ اللہ پاک نے تبھی دیے جب انہوں نے اس دین پہ محنت کی، پھر جا کے وہ مقام ملا ان کو۔ ہم لوگ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ بیان تو آپ نے بھی بہت سارے سنے، میں نے بھی بہت سارے سنے، لیکن فائدہ تبھی ہے کہ ہم کسی چیز پہ عمل کریں، کسی چیز کو سمجھیں کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کوئی چیز ملی ہے، کل کیا پتہ ہمارے پاس نہیں ہو، وہ پوزیشن نہیں ہو، لیکن ہمیں جو کام آنے والا ہے وہ یہ دین ہے، وہ اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے دین پہ محنت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں، کہیں 2-4 منٹ نکال کر ہم بھی اللہ پاک کو یاد کریں، ہم بھی دین کے بارے میں بات کریں کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کن چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر ہماری وجہ سے کہیں کچھ اچھا ہو سکتا ہے تو ہم اس چیز میں حصہ لیں۔ کیا پتہ اللہ پاک کو وہی چیز، وہی ایک چھوٹا عمل پسند آ جائے، اسی پہ اللہ پاک مغفرت کے فیصلے کر دیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کی لائف کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے محنت کی۔ انسان کا ایمان تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بھی لگتا ہے کہ میں بھی محنت کروں، اللہ پاک مجھے بھی نوازیں گے، مجھے بھی جنت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے میں تھوڑی سی محنت کر لوں تاکہ میں بھی اس کا حقدار بن سکوں۔ آج اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔